دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصیٰ شہید کر کے عظیم العالی شان ہیکل عثمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی، جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز شاداب کرے گا۔ اس کا یہ سحر شیطانی تماشا ابھی جاری ہی رہے گا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم وصال کر دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف 397 میں ہے، کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 باتوں کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب خلقت جانوروں کا نکلنا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا ڈسنا، ایک مغرب، ایک مشرق میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں، تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 2 گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں اور ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی، حالانکہ دونوں کو دعویٰ ہے کہ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جال سازی، ملبہ سازی، فریب، جھوٹ اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پہ سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی، دنیا کی تمام تر خباثت اس کی مکروہ شخصیت کی نمایاں ترین وصف ہے۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنہ فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہشام بن
عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندم گو لوگوں میں سب سے خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبائی خوبصورت لٹیں تھیں جن میں کنگھی کی ہوئی تھی، ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگریلے بالوں والا۔ اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا، یہ مسیح دجال ہے۔ سیدنا اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصل روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھلوں والی گائیں، بیلیں، بھیڑیے، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹوں کا فربار اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تمہارے اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطان کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا۔ اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چل جائے گا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو کبھی اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہوگا تو اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا رخ انور متبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح دجال کے بارے میں ہے، اس کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا
کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بحری بیڑا مغرب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہم موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساس ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساس کیا ہے؟ جساس معنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا۔ اس نے کہا تم لوگ دیر رہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو جو تمہیں خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہم خوف محسوس ہوا کہ جساس کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت عجیب و خلقت انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں۔ ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا۔ ہم ایک مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے سے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساس ملا اور ہم تمہارے پاس لے آیا۔ حالانکہ ہمیں اس سے سخت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بسین کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بحر طریب کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے جواب دیا اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی غائب ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے شام کے علاقے زرقم کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کہ چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم بہت پانی ہے وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں سنت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح دجال ہوں اور زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا گھوموں گا، کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ مدینہ کے، وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان دو بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں سوٹی ہوئی تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام رستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔